تو آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو امیدوں پر جیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس میں سے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور دینی واجبات کو اور دنیاوی انتظامات کو بھول جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی فرصت ہی نہیں کہ شادی کر لیں، ابھی فرصت ہی نہیں کہ بچوں کے جھنجٹ میں پڑ جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک والد کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ کی بھی، کہ وہ اپنی اولاد کا نکاح کر دیں، اور پھر یہ کہ اگر لوگ جوان ہو چکے ہیں تو ان کو خود بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بات یہ کہ فی زمانہ والدین بھی بچوں کے نکاح جلدی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ینگ جنریشن میں آپ سوال کر کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی وہ وقت کہاں آیا جہاں ہم نکاح کریں، یعنی اپنے آپ کو نکاح کی عمر سے پہلے کی عمر میں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس عمر میں نہیں پہنچے، ابھی ہم اسٹیبلش نہیں ہوئے، ابھی ہمارا فلاں معاملہ باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے نکاح کرنا ابھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس وصیت میں بڑی عظیم تاثیر ہے، بڑا گہرا اثر رکھنے والی وصیت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ جوانی میں انسان کی ضروریات جیسے کھانا پینا ہے، لباس ہے، گھر ہے، صحیح سیکس بھی ہے، تو اس جذبے کو فطری طور پر کنٹرول رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا اور زنا سے روکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قدرت استطاعت ہو نکاح کر لے، اور نکاح کی لاجک بتائی ہے، نکاح آنکھوں کو نیچے رکھنے والا، یعنی انسان پھر برائی سے بچتا ہے، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتا بھی نہیں، اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے، یعنی دو چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنا اس کے لیے خسی ہونا ہے، یعنی انسان پھر اپنے اس فطری ضرورت کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا۔ مسلم کی کتاب النکاح کی روایت ہے، باب ہے استحباب النکاح 3398 نمبر پر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب پر یعنی نوجوانوں پر خصوصی عنایت ہے، آپ کی خصوصی نظر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کی قوت محرکہ کو اور ان کے اندر کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ اسلحہ جنگ ہے، وہ جنگ جو ابلیس نے ہمارے دلوں کی سرزمین پر بھڑکا رکھی ہے، اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اس بے حیائی سے بچنے کے لیے نکاح بہت بڑا اسلحہ ہے، اور اس کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت بہتر گزرے گی، تم بے حیائیوں سے بھی بچو گے، برائیوں سے بچو گے، اور تمہیں اپنے گھرانے کے اندر وہ سکون بھی نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے گروہ نوجوانان، من استطاع منکم الباء، جو کوئی تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو فلیتزوج، پھر چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اور معاشر سے مراد جماعت ہے، اور شباب سے مراد یعنی قوتیں رکھنے والے، اور اسی طرح سے نوجوان افراد کے لیے شباب کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی وصیت کا مخاطب بھی سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے معاشرتی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ نکاح کرو اور پھر اپنی بیوی کے لیے خرچ کا اہتمام کرو اور گھرداری کے لیے اپنا حصہ ڈالو، فلیتزوج، یہ رسول اللہ کی وصیت ہے، ترغیب ہے، نصیحت ہے کہ آپ نکاح کر لو، یعنی زنا سے بچ جاؤ، نظروں کی حفاظت کرنے والا نکاح کر لو۔